السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ نیوز اور مجھے کہتے ہیں عثمان رزاق۔ ناظرین، آپ کے لیے بڑی خبریں اور خوشی کی خبریں بھی ساتھ ہی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس میں ایک فلسطینی بندہ موجود ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوگا۔ وہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کر لیجئے، پھر بات کرتے ہیں۔ یقین کریں میں کچھ باتیں کر لوں آپ سے۔ دیکھیے، شاید ہمارا امید ہماری ساری دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان سے ختم نہیں ہو جائے، پوری دنیا سے امید ختم بھی ہو جائے، یہ لفظ میرا پورا دنیا کو سنا دے، اور یہی میری بات نہیں، یہ فلسطینی عوام کی آواز میں بتا رہا ہوں۔ جی، ہوئی آنکھیں نم، ہوا افسوس اپنے آپ پر۔ فلسطینی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو لیکن پاکستانی آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے کسی پاکستانی حکمران کا نام نہیں لیا۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے لوگ بولیں گے کہ فلسطینی ہو کر اردو بول رہا ہے، اس کو کیسے اردو آتی ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے فلسطینی لوگ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں سے، اور اردو کے ساتھ ان کو لگاؤ ہے، پاکستان سے ان کی محبت ہے، اردو کے ساتھ ان کی یہ محبت ہے، پیار ہے ان کا کہ انہوں نے اردو سیکھتے ہیں، ان کو اردو آتی ہے اور وہ اردو میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تو یقین جانیے آنکھیں نم ہو گئی کہ وہ فلسطینی بھائی ہم سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ پاکستانی لوگوں سے اس نے کسی حکمران کا نام نہیں لیا، کسی وزیر اعظم کا اس نے نہیں کہا، اس نے کہا پاکستانی، یعنی میں اور آپ، ہم لوگ پاکستانی، اس نے ہمارا ذکر کیا ہے۔ شرم تو آتی ہے ہمیں، اور آنی بھی چاہیے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن اس کے لیے جانیں صرف کون دے رہے ہیں؟ صرف فلسطینی لوگ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سب یہاں پر کمپین تو چلا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہم چلا پا رہے، وہ بھی نہیں ہم سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا پا رہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ؟ چند ایک سوشل اکاؤنٹ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چند ایک سوشل اکاؤنٹ ہے جو صرف چلا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا انٹرویو بھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، حالانکہ ایران ان کے مد مقابلہ، ایران ان کو صحیح سے ٹکر دے رہا ہے، لیکن وہ ڈر کس سے رہا ہے؟ پاکستان سے۔ انٹرویو تھا اسرائیل کے وزیر اعظم کا، اور غالباً اسرائیل کی اینکر ہی ان کا انٹرویو لے رہی تھی۔ اس نے سوال پوچھا کہ اسرائیل کو اس وقت یا آنے والے وقت میں کس سے خطرہ ہے، کیا خطرات ثابت ہو سکتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے لیے خطرات میں اولین جو سر فہرست ہے وہ پاکستان ہے۔ ناظرین، پاکستان سے اسرائیل کا وزیر اعظم ڈر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ دو ویڈیوز شیئر کی۔ ایک تو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی کہ فلسطینی بھائی کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو لیکن پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا میں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ بیان، جو انٹرویو تھا اس کا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اینکر کے سوال کرنے پر اس نے کہا کہ ہمیں جن اینٹیٹی سے خطرہ ہے، جن سے خطرہ ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ صرف اس ٹائم ایک اینٹی موجود ہے، صرف ایک اینٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے، وہ ہے امریکہ، جو بائیڈن۔ لیکن فلسطین کے ساتھ الحمدللہ امت مسلمہ ساتھ کھڑی ہے، اور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ اب تو انگریز بھی، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں، لاسٹ ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، شیئر کیا تھا کہ انگریز جو ہیں وہ روڈز پر آ چکے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے۔ غیر مسلم جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جس طرح سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، وہ گردنیں اس طرح سے لٹکی ہوئی ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، استغفر اللہ، ان کو دیکھ کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بار خون دل کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بچہ ادھر مرا پڑا ہے، کوئی ادھر جو ہے وہ رو رہا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا، ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں کہ کولمبیا جو ایک ویل نون کنٹری ہے، جو ڈیولپڈ کنٹری ہے، کولمبیا نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ اپنا سفیر جو ہے وہ اسرائیل میں، جو ان کا سفیر تھا کولمبیا کا، اس کو واپس بلا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم جو ہے وہ جانیں لینا بند نہیں کرو گے عام لوگوں کی، کیونکہ ان کو فلسطین سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو مسلمانوں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو فلسطین میں تم عام لوگوں کا خون بہا رہے ہو، عام لوگوں کو قتل کر رہے ہو، اگر تم یہ بند نہیں کرو گے تو ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ تم سے ختم ہو جائیں۔ ناظرین، کولمبیا نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ یہ خبر ترکیہ اردو سے لی گئی ہے، اور اس میں مزید جو خبر تھی وہ یہ تھی
کہ جب اس کو واپس بلا لیا یہ کہتے ہوئے، تو کولمبیا میں جو اسرائیلی سفیر موجود تھا اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، اس نے بھی یہ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ جو ہمارے یہودی بھائی مرے ہیں ان کا کیا، جن فلسطین نے ان کو مارا ہے، حماس نے ان کو مارا ہے، ایران نے ان کو مارا ہے، ان کا کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا احتجاج کرتے ہو، چلو بھاگ جاؤ. مطلب اس کو بھی بھگا دیا کہ تم کیا احتجاج کرتے ہو، وہاں پہ تو بچے مر رہے ہیں. استغفر اللہ، بچوں کی کس طرح سے وہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہاں میں ویڈیوز نہیں لگا سکتا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا انسٹاگرام پہ میں سٹوری شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نیچے اکاؤنٹس آ رہے ہیں. اچھا یہاں پر میں جو ہے وہ سعودی عرب بھی بڑے واضح طور پہ سامنے آیا ہے، اور میں محمد بن سلیمان کو جو ہے وہ سیلیوٹ کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اس نے امریکی وزیر خارجہ کو انتظار کروایا. امریکی وزیر خارجہ ان سے ملنے جاتا ہے تو غالباً 4 سے 6 گھنٹے ان کو انتظار کروایا جاتا ہے، کہتے ہیں انتظار کرواؤ اس کو. پھر اس سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب تو رات ہوگی ہے، تم سو جاؤ آرام کرو، صبح بات ہوگی. اور صبح مل کر کیا کہتے ہیں، پہلے انتظار کروایا 4-6 گھنٹے، پھر صبح تک انتظار کروایا، اور انتظار کے بعد کیا کہتے ہیں، غزہ میں بمباری رکواؤ. صرف اتنا کہا غزہ میں بمباری رکواؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ جیت تو مسلمانوں کی ہوگی اور فتح مسلمانوں کی ہے. آپ اپنی کمپینز چلاتے رہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، اور جتنی بھی چیزیں بائیکاٹ اسرائیل کی ہیں ان کو بائیکاٹ ہی رہنے دیں. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. ناظرین میں نے آج آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح فلسطینی بھائی سمجھ رہا ہے کہ اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، لیکن پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کس طرح سے اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسرائیل کے ساتھ صرف اس ٹائم ایک اینٹی موجود ہے، امریکہ، جو بائیڈن. اس کے علاوہ فلسطین کے ساتھ الحمدللہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. چوتھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ جو بھی سفارتی تعلقات تھے وہ ختم کر دیے. اور پانچویں میں نے محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب کی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ کس طرح وزیر خارجہ، امریکہ کے وزیر خارجہ کو بغیر کوئی تعلقات ختم ہونے کی پرواہ کیے اس کو انتظار کروایا گیا، اور آخر میں یہ کہا گیا غزہ میں بمباری رکواؤ. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بریکنگ پوائنٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے. مجھے کہتے ہیں عثمان رزاق، اللہ نگہبان.